بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اس حلقے کے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے ہیں۔ جادوگروں سے جب سامنا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی: ما جئتم بہ السحر، جو چیز تم لا کر پیش کر رہے ہو یہ ایک جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باطل کر دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فساد مچانے والوں کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک نہیں رکھتے ہیں، درست نہیں کرتے ہیں ان کے معاملات کو۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات ہے، یہی پیغام ہر مسلمان کو ہے کہ یاد رکھیں، جادو کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے۔ اس سے اگر آپ ہٹ کر جائیں گے تو اس میں بربادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر کبھی کچھ نقصان پہنچا دے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے معاملے میں کہا: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی تقوی کی جیت ہوگی، ایمان غالب آئے گا، ایمان والے فتح پائیں گے، اور اکثر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسباب کی دنیا میں وہی کامیاب ہوں گے، اللہ نے نہیں چاہا تو یہاں ناکام بظاہر ہوں گے، لیکن ان کی آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اس طرح جادوگر دونوں جگہ پہ ناکام۔ جادوگر یا جن چاہتے کیا ہیں؟ ان بیماریوں کے ذریعے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیں۔ لیکن ایک مومن چاہے یہاں اسے شفا ملے یا نہ ملے، دونوں معاملے میں جادوگر سے اور جن سے اپنی جنگ جیتتا ہے۔ کیسے جیتتا ہے؟ یہاں شفا ملتی ہے تو یہاں اس کے راستے پہ نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پہ باقی رہ کر اس کے مکر کو ناکام کر دیتا ہے۔ اور اگر یہاں شفا نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ تو جادوگر اور جن جو چاہتے ہیں کہ ان کا دین و ایمان برباد ہو جائے، یہ جنگ جیت جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یوں کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے ایک مومن کے ساتھ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا اختیار تو ان پہ چلتا ہے جو اس سے قربت بڑھاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا اپنا یہ جو حلقہ ہے، ہم نے گزشتہ حلقے سے جڑ کر یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے جن اور جادو کے اثرات کا علاج کیسے کیا جائے۔ کچھ بنیادی باتیں جو علاج کے سلسلے میں مقدمے اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ہم نے اب تک سماعت فرمائی۔ آج سے اور آج کے اس حلقے میں ہم لوگ کچھ باتیں عملی علاج کے سلسلے میں کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں۔ یاد رکھیں، یہ تصور بہت سے لوگوں کے پاس قائم ہے کہ علاج کے لیے جس طرح ڈاکٹر مخصوص ہوتے ہیں، جس طرح مخصوص قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک ڈگری لیے ہوئے، اسی قسم کے لوگ اس کا علاج کر سکتے ہیں، بدنی علاج۔ اسی طرح روحانی علاج کے لیے طے شدہ شخصیتوں کے پاس جا کر ہی علاج کروانا چاہیے۔ یہ غلط تصور ہے، اسلامی شریعت نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا۔ ہاں، کوئی اگر علم والی شخصیت ہو، نیک انسان موجود ہو، شریعت کا پابند انسان موجود ہو، سنت کا پابند انسان موجود ہو، بدعتوں سے پاک ہو، اس کے ذریعے علاج کروانا یا اس کے ذریعے رقیہ کروانا، شریعت میں اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنے بچوں وغیرہ کو لاتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوں۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ میں سے کئی ایک اپنے بچوں کا علاج کر لیا کرتے یا رقیہ دم وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے میں علاج سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب علاج کی بات کی جائے تو ہر مسلمان یہ یقین رکھے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے گھر کے لوگوں کی پریشانی میں خود دور کر سکتا ہوں۔
آپ سوچیں گے ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم جو ہے گنہگار ہیں. یاد رکھیں یقیناً اگر کوئی آدمی نیک اور بزرگ آپ کے پاس اچھے آدمی، جیسے میں نے کہا اچھے ہونے کے معیار سنت کی اتباع پر ہے، توحید پر ہے، ان بنیادوں پہ اترنے والے کوئی صاحب علم شخصیت آپ کے پاس موجود ہو، یقیناً آپ ان کی طرف توجہ دیں. ورنہ حقیقی اثر تو قرآن مجید کی آیتوں میں ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں صحیح ڈھنگ سے آپ پڑھ سکتے ہوں، آپ پڑھ کر دم کیجئے. آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شریعت میں سکھائے گئے جو طریقے ہیں ان پر عمل کر کے ان کا اثر زائل کیجئے. تو خود عمل کرنے کا جو معاملہ ہے، خود علاج کرنے کا جو معاملہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ علاج کے نام پر مستقل شخصیتیں اب جانی پہچانی جانے لگی ہیں، جبکہ سلف صالحین میں ایسے کوئی پیشہ ور معالج نہیں ہوا کرتے تھے. رقیہ سلف صالحین کے زمانے میں ہمارے سے زیادہ ہوتا تھا، ہمارے اپنے دور سے زیادہ رقیے کا اہتمام ان کے پاس تھا. لیکن سلف صالحین کے زمانے میں شخصیتیں جانی پہچانی جائیں ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی پوری طرح متفرغ ہو کر، فارغ ہو کر اپنے آپ کو وقف کر لے، ایسا کم ہی ہوتا تھا. اس لیے خود علاج کرنے اور اپنے گھر کے حالات سدھارنے کے مسئلے کی طرف توجہ دیں. جہاں تک علاج کے عملی معاملات کی بات آتی ہے، اس سلسلے میں ہم جادو اور جن ان دونوں کو الگ کر لیتے ہیں. ابتدا میں دونوں کو الگ کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت سے معاملات میں اور علاج کے بہت سے طریقوں میں دونوں ایک ہیں. بلکہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی طریقہ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور حقیقت بھی جیسے ہم بہت پہلے سمجھ کر آئے ہیں کہ بعد اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جادو جن کی مدد ہی سے پورا ہوتا ہے، جن کی مدد ہی سے انجام پاتا ہے. اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں کے طریقے علاج میں کچھ زیادہ فرق ہم اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں سب سے پہلے جادو سے متعلق کچھ باتیں، پھر اس کے بعد جن سے متعلق کچھ باتیں، جن کے سوار ہو جانے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طب نبوی میں اور اسی طرح زاد المعاد میں یہ بات نقل کی ہے کہ جادو اگر کسی پر ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاج کے دو طریقے مروی ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے مروی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کس چیز کے اندر کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی لباس لے کر، آپ کی استعمال کی کوئی چیز لے کر، آپ کے سر کے بال لے کر، کسی بھی چیز کے ذریعے جس چیز کے اندر جادو کیا گیا ہے. جیسے ہم میں سے بہت سارے بھائی اور بہنیں اپنے گھروں کے دروازوں پر، اپنے گھروں کی چھتوں پر، یا اپنی دکان کے سامنے، یا اپنی سواری کے پاس، سواری کے اندر، بسا اوقات اپنے گھروں کے اندر بستر کے نیچے یا کسی کونے میں کہیں نہ کہیں کچھ اس قسم کی چیزیں جن پر شبہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ یقین ہو، اگر یقینی طور پہ معلوم ہو تب بھی یا شبہ ہو تب بھی، اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اس کو نکال کر اس کو ضائع کر دے. جس چیز پر شبہ ہے یا جس چیز میں جادو عملاً کیا گیا ہے، اس چیز کو اگر ضائع کر دیتا ہے تو پھر یہ جادو کے اثر کو ختم کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے. فرماتے ہیں وہ ابلغہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے جو مروی ہیں، دو طریقوں کی جو روایت کی گئی ہے، یہ ان دونوں میں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آدمی اس چیز کو ضائع کر دے. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے. ایک آپ کے پیر کے پاس بیٹھا، دوسرا آپ کے سرانے بیٹھا، ایک نے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا، پھر پہلے نے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مدینے کا جو یہودی لبید ابن الاعصم ہے، لبید ابن الاعصم جو ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا جو تھا، کنگھے کے کچھ دندانے، یہ دونوں لے کر اس پہ جادو کا عمل کیا ہے، اور اس کو لے جا کر ایک کھجور کا جو نر کھجور کا درخت تھا، اس کا جو اوپری حصہ تنا ہوتا ہے، تو اس کے ایک حصے میں رکھ کر یہ لے گیا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈالا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کا پانی ایسا لگتا ہے چھوڑا ہوا کنواں، متروک کنواں، مہجور کنواں تھا، چھوڑا ہوا جسے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. کہا اس کا پانی ایسا ہے بئر ذی اروان کا کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مہندی نچوڑا ہوا پانی. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کہا کہ اس کے اندر جو درخت وغیرہ ہیں یا اس کے پاس جو درخت ہیں وہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطانوں کے سر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو نکلوایا اور نکال کے کھول کر دیکھا تو حقیقت وہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسے دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کر دیا. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر ختم ہوا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. گویا جادو کو ختم کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جس چیز میں جادو کیا گیا ہے وہ چیز مل جاتی ہے تو اس چیز کو اٹھا کر ختم کر دیا جائے. یہاں ایک چھوٹی سی باریکی ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی ہوئی چیز نکالی، اسے کھولا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کروا دیا. اہل علم نے یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا کہ کیا جادو کی وہ چیز نکال دینا کافی ہے یا اس کو جلانا ضروری ہے. بعض اہل علم نے یہ بات کہی جلا دینا چاہیے، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کروا دیا. اگر کوئی اس کو نکالتا ہے، نکال کر اگر کھول دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہ پناہ مانگتا ہوں میں جو گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے. اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے ایک اور مسئلہ یہاں واضح کیا ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اس مسئلے کی مزید وضاحت مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، کہیں جادو کا عمل اس طرح ملتا ہے کہ اس پر گرہ لگی ہوئی، گھانٹی ڈالی ہوئی ہو تو اہل علم نے کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس گرہ کو کھول دیا جائے یا کاٹ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تو پھر وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. گویا جب تک یہ چیز محفوظ رہتی ہے تب تک اثر رہتا ہے، اب وہ چیز ختم ہو گئی تو اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جادو کے خاتمے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول سب سے پہلا عمل ہے. جادو کے علاج کے سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا طریقہ یہ نقل فرمایا ہے کہ اگر جادو کا اثر جسم کے کسی ایک حصے میں ہوتا ہے اور جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جادو کے اثر سے جسم کے کسی حصے کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے خون ہے یا جسم کا کوئی ایک حصہ ہے اس میں ذرا تغیر اور تبدیلی آتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی جسم کے مخصوص حصے میں تکلیف ہو رہی ہو وہاں سے اگر کچھ گندا مادہ نکال دیا جائے، اور گندا مادہ نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ پچنا لگا کر، سینگھی لگا کر خون اگر نکال دیا جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دوسرا طریقہ. ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرب بھی ہے، یہ مجرب بھی ہے، دیکھا گیا. اور دوسرے بہت سے اہل علم جو اس موضوع پر لکھتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مجرب ہے کہ جب انسان کو جسم کے کسی ایک حصے پر اثر محسوس ہوتا ہے، سر میں، پیر میں، بدن کے کسی مخصوص حصے میں، تب پھر پچھنا لگا کر اگر وہاں سے خون، گندا خون نکال دیا جاتا ہے، گندا خون نکال دیا جاتا ہے تو وہاں پھر انسان کو شفا ملنے لگتی ہے. جادو کے توڑ کا ایک دوسرا طریقہ ہے. بات آئی ہے تو ایک بات واضح کر دوں کہ پچنا لگانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بہت عام تھا، عربوں کے پاس بہت عام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کی ترغیب دلائی ہے. اور اطباء، پرانے دور کے جو اطباء ہیں ان کا ماننا ہے کہ بیماریاں عام طور پہ پیٹ اور خون کی خرابی سے زیادہ آتی ہیں. اگر پچنا لگایا جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے 50% بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. تو یہ پچنا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جادو کے اثر کو زائل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ دو طریقے ہیں جو عملی طریقے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اس سے ہٹ کر بھی جادو کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ جادو کے لیے رقیہ کیا جائے. رقیہ کہتے ہیں آیات اور دعاؤں کو پڑھنا، آیتیں اور دعائیں جو ہے ان کو پڑھنا. اس سلسلے میں انشاءاللہ
جن کا جب علاج کا تذکرہ آئے گا تو ہم رقیے کا مسئلہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم لوگ ذکر کریں گے. دونوں کے لیے رقیہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ ہم لوگ ذکر کریں گے. لیکن میں اتنی بات بطور تنبیہ ضرور کہنا چاہوں گا، ان عملی طریقوں کے ساتھ یہ طریقہ بھی ہے کہ آدمی رقیہ سے کام لے، رقیہ شرعیہ سے کام لے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، رقیہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ اے محمد کیا آپ کو شکایت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیا تھا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے علاج کے لیے یہ کلمات استعمال ہوئے تھے. ہم اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں اگر کہیں ضرورت پیش آتی ہے تو. کہا ان الفاظ کے ساتھ رقیہ کیا تھا، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر تمہیں دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ومن شر کل نفس او حاسد اللہ یشفیک، ہر نفس کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے رقیہ کرتا ہوں. بسم اللہ ارقیک سے شروع کر کے بسم اللہ ارقیک پر ختم کیا. یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا یاد کر کے اس کا کثرت سے استعمال کیا کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے سلسلے میں جو مسنون طریقے منقول تھے جادو کے علاج کے سلسلے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیے. ان کے ساتھ رقیے کی اور شکلیں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیے کے سلسلے میں عموماً آئی ہیں، یہ جن کے علاج کے سلسلے کے وقت میں آپ کے سامنے نقل کروں گا. ناظرین کرام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ابن بطال سے ایک مسئلہ نقل کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو جاتا ہے تو اس جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے عملاً تجربہ کیا گیا ہے. عملاً یہ دیکھا گیا اور خاص طور پہ پرانے علماء، تابعین، تبع تابعین یا بعض صحابہ کے دور میں ہوگا، ان سے نقل کرتے ہوئے ایک طریقہ نقل کرتے ہیں کہ یہ مجرب نسخہ ہے. یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دینا چاہوں گا. دیکھیں، جن اور جادو کے علاج کا جو مسئلہ ہے، ایک تو مسنون طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت سے ثابت ہے اس طریقے سے علاج کرنا، یہ کیجئے. لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس کا ذکر نہ آیا ہو، کیا وہ علاج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک نازک مسئلہ ہے، ایک نازک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آسانی کے ساتھ اور بھی آ جائے گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر منقول نہیں، یعنی اللہ کے نبی نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں، بعد کے دور کے لوگوں کا تجربہ ہے جادو کو زائل کرنے، اتارنے کے لیے کوئی عملی تجربہ، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس سوال کو ہم لوگوں کو نزاکت کے ساتھ حل کرنا چاہیے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو طریقے آئے ہیں ان سے ہٹ کر بھی کسی اور طریقے سے علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عبادات نہیں، یعنی علاج کا معاملہ عبادات کا حصہ نہیں. عبادات کے سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی بات آئی بس اسی پہ بس کرنا ہے. معاملات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات میں اصل کام مباح اور جائز ہے. شرط یہ ہے کہ مباح کام کرتے ہوئے کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے. معاملات عبادات میں سے نہیں ہے، عبادتوں سے تعلق نہیں ہے. عبادت سے ہٹ کر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان سے اگر کسی معاملے کا تعلق ہو تو اس میں آدمی کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی شرعی مسئلے کی مخالفت نہ کرتا ہو. جیسے اب علاج کا معاملہ ہے، علاج کا معاملہ عبادت کا حصہ نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ علاج جو ہے یہ انسان کی ایک طبیعی ضرورت ہے، شریعت اسلامیہ نے اسے مباح قرار دیا ہے. اب علاج کرنے والا اگر کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے، شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی اور اس طریقے کی ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، تب پھر اس طریقے کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. شریعت کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے علاج میں، یہ مسئلہ ہم لوگ آگے سمجھیں گے. تو ابن بطال نے
वहब इब्न मुनब्बिह के हवाले से ये बात नकल की है कि उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई देखी गई। वहब इब्न मुनब्बिह जो है मुतक़द्दिमीन में से, बहुत पुराने उलमा में से हैं। वो जो है अपनी किताब में ये नकल करते हैं और अहले इल्म ने इस तरीक़े को मुजर्रब करार दिया है। बहुत से अहले इल्म मुआसिर उलमा में से जैसे मुफ्ती सऊदी अरब शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि हैं, ख़ुद उन्होंने भी इस नुस्खे को मुजर्रब करार दिया है। नुस्खा ये है कि 7 बेरी के पत्ते ले लिए जाएँ, सिद्र बेर के पत्ते ले लिए जाएं और उनको 2 पत्थरों के दरमियान, हरे हों पत्ते, और उनको 2 पत्थरों के दरमियान पीस दिया जाए। पीसने के बाद इन पत्तों को पानी में घोल दिया जाए, या तो पानी में घोल दें या उसे रखकर उसमें पानी बहा दें। बहाने के बाद इस पर आप कुछ सूरतें पढ़ें, जैसे सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास। इन तीनों सूरतों को पढ़ें और बाद अहले इल्म ने आयतुल कुर्सी का भी इसमें जो है तज़किरा किया है। इन आयतों को इस पानी पर पढ़ें। पानी पर दम करने के बाद 3 घूंट पानी आदमी पी ले। उसमें जो पानी जिसमें वो पत्तियां डाली गई हैं पीस कर और जिन पर ये आयतें पढ़ी गई, दम की गई हैं, उसमें से 3 घूंट पानी पी ले और पीने के बाद उस पानी से गुस्ल कर ले। उस पानी से गुस्ल कर ले, तब फिर उस आदमी को अल्लाह ताला के फजल करम से और उसके हुक्म से इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी। बाद अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि जादू मुख्तलिफ किस्म का जो होता है, नफ़रत पैदा करने वाला भी होता है, मोहब्बत पैदा करने वाला भी होता है। इसी तरीके से ख़ास किस्म का जादू होता है कि एक मर्द को अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत पूरा करने का मौका नहीं देता, उसको महबूस कहते हैं। अहले इल्म ने लिखा है कि ख़ास तौर पर यह तरीक़ा इस किस्म के बीमारों के लिए बहुत मुजर्रब रहा है, बहुत कामयाब रहा है। तो तजर्बे की बुनियाद पर यह नुस्खा लिखा गया है और अमलन बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है। आप भी आजमा कर देखें कि ये जो तरीक़ा अहले इल्म ने नकल किया है वो आपकी ज़िंदगी में किस कदर कारगर साबित होता है, किस कदर कामयाब साबित होता है। नाज़रीन किराम, जादू के इलाज के सिलसिले में ये कुछ तरीक़े मैंने आपके सामने लिखे। जादू जिस पर किया गया है उस चीज़ को ख़त्म कर दें, जिस जगह तकलीफ़ महसूस होती है वहाँ पशना लगा लें। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी चीज़ आपका रुक़िया, ख़ास तौर पर उस दुआ के साथ। इन 3 चीज़ों का आप एहतिमाम करें। और चौथी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है लेकिन शरीयत के उसूलों की रोशनी में ऐसा करना जायज़ है, तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि ये बहुत कारगर इलाज है, बहुत कामयाब इलाज है। इसको अपनाने की कोशिश करें। जादू के इजाले की अमली शक्लें जो हमको दस्तयाब हो सकी, उनमें से ये कुछ शक्लें हैं जो आपके सामने आई हैं। इससे हटकर दूसरी शक्लें क्या हो सकती हैं, इस पर हम लोग अपने अगले हलक़ात में बात करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।